یہی ایک مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ قرآن کی ایک آیت آئی کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت جیسی جس کی روٹس زمین میں ہوتی ہیں اور اس کا اسٹیم یا برانچز آسمان۔ کعبے میں ہم نے دیکھا بھی مشرک علی کے موقع پہ جب علی دوش رسول میں کھڑے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا تھا، اے علی اس وقت کہاں پہنچے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بلندی پر ہوں کہ آسمان سے جو چیز چاہے اٹھا سکتا ہوں۔ اور اس وقت پھر ایک جملہ ہے جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا، پیغمبر نے کہا کہ اے علی تم حق کا کام کر رہے ہو اور میں حق کا وزن اپنے کندھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں۔ اب اللہ کے رسول مسجد النبوی میں اس کو سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ ضرب اللہ ایک مثال دے رہا، ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں اور روٹس زمین پہ اور اس کی شاخیں آسمان پر، یہ قرآن میں آئے۔ پیغمبر نے کہا معلوم ہے وہ درخت کون سا ہے؟ وہ ہم، میں اس درخت کی جڑیں ہوں جو زمین پر، علی اس درخت کی شاخیں ہیں جو آسمان پر ہے، اور ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ پتوں سے دو پیغام دیے، پتوں سے دو پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ خبردار کبھی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھنا۔ دیکھیں پتہ کسے کہتے؟ پتہ جب دیکھیے ایک عام سے مثال، آپ جا کے بوٹلی لے کے نہ جائیے گا کہ دنیا میں فلاں درخت کو ویسا ہوتا ہے اور فلاں درخت کو ویسا ہوتا ہے، لیکن عام درخت پتے کو جو کچھ ملتا جڑ کی وجہ سے ملتا ہے، جڑ جو ہے وہ زمین سے پانی لے رہی ہے مثلا اور پتے تک پہنچا رہی ہے، لیکن شاخوں کے ذریعے سے۔ اگر کوئی گستاخ و نادان پتا کہے کہ جب جڑ ڈائریکٹ موجود ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے برانچز کی، وہ ایک بار برانچ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور ٹوٹ کے آ کے جڑ کے پاس بیٹھ جائے، چھوڑ دے وہ شاخ۔ کہے کہ جب جڑ موجود ہے سارا فائدہ مجھے جڑ سے مل رہا ہے، یہی زمین سے منرل لے کے مجھے پہنچا رہی، یہی زمین سے پانی لے کے مجھے پہنچا رہی، سامنے موجود ہے جڑ زمین کے اندر، میں پھر کیوں محتاج رہوں برانچز کا، شاخ کا؟ اس نے ایک بار شاخ سے اپنا رشتہ توڑ لیا، چھوڑ دیا شاخ، سیدھا آ کے جڑ کے قدموں میں بیٹھ کے، بہت قریب بالکل دیوار ملی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل قریب آ کے بیٹھ تو گیا، لیکن ہوگا کیا؟ 2-4 دن تک تو وہاں رہے گا، اس کے بعد سوکھنا شروع ہوگا، رنگ اڑے گا، پتا جو ہے سوکھ جائے گا، اور ایک وقت میں اتنا سوکھے گا کہ آئے گا کوئی کوڑا اٹھانے والا، ایک بار اس کو اٹھا کے جا کے آگ میں ڈال کے جلا دے گا کہ اب یہ کسی کام کا نہ رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ مثال دوں گا تو کتنے لوگ سمجھیں گے، لیکن ماشاءاللہ آج میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ تو جڑ درخت کو ساری زندگی جڑ سے ملتی ہے، درخت کی حیات جڑ میں ہے، درخت کو سارا فائدہ جڑ سے مل رہا ہے، لیکن پتے کو اگر یہ فائدے لینا ہے تو شاخ کو تھامے گا، شاخ اس کو جڑ سے ملائے گی۔ اگر اس نے برانچ کو چھوڑ دیا، سیدھا چلا گیا جڑ کے پاس، تو جلا تو دیا جائے گا آگ میں، فائدہ کچھ نہ ملے گا۔ اب اللہ کا رسول ہمیں اور آپ کو کہہ رہا جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں، پیغام دے رہا خبردار کوئی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھے۔ اگر کسی نے علی کو چھوڑ دیا، ڈائریکٹ رسول کے پاس گیا، انجام برا ہے، حشر برا، علی تو خیر مولا